بزرگان محترم، دعا فرمائی کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے۔ کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت پاک جس میں بہت قیمتی سبق بیان فرمایا گیا، اللہ تعالی رسولوں اور نبیوں سے خطاب فرما رہے، اصل نبیوں کو کہہ کر اور رسولوں کو کہہ کر امت کو سنانا، بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہ کتنی قیمتی بات ہے۔ ہم رسولوں سے یہ کہہ رہے کہ حالانکہ رسول کبھی زندگی کے کسی حصے میں نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بڑی پاکیزہ جماعت ہے حضرات انبیاء اور رسول کی، ان کو جب کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ تو بدرجہ اولا اس کے حکم میں شامل ہیں۔ کہا اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال کھانا کھاؤ، اور واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو میں تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہوں، خوب جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے۔ ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اچھے اعمال کریں یا برے خراب اعمال کریں، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں۔ ہم بھی کئی مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ نیک اعمال پر لگنا ہے، محنت کرنا ہے مجھے، اب کل سے میں یہ عمل کروں گا۔ کئی مرتبہ ہم نے یہ کوشش کی، فکر کی کہ میں اعمال پر آ جاؤں، لیکن طبیعتیں جمتی نہیں، موقع نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، وہی بے ڈھنگی رفتار اور بے ڈھنگی روش۔ جہاں بہت سی وجہ ہو سکتی ہے نیک اعمال پر نہ آنے کی، اس میں ایک بڑی وجہ اپنا لقمہ، اپنا کھانا، اپنی کمائی ہے کہ لقمہ اور رزق میں، کمائی میں گڑبڑ ہوئی، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ، نیک اعمال کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ نیک اعمال کا موقع نہیں ملتا ہمیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لقمے کو حلال بنائیں، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں، صاف ستھرا بنائیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ لقمہ غلط چلا گیا پیٹ میں، انجان میں چلا گیا، انجانے پن میں، تو نیک اعمال جو کیا کرتے تھے وہاں سے طبیعت ہٹ گئی، گناہوں کی طرف طبیعت چلنے لگی۔ ہمارے بزرگوں میں اور اکابرین میں ایک بڑا نام ہے، پیدائشی مادرزاد ولی علامہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے یعنی بڑے اللہ والے آدمی۔ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے نیک ہوں گے، کتنا اللہ سے ان کا تعلق ہوگا۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا، سوچا کہ یہ غیر مسلم جو ہے گنگا ندی میں ڈبکی لگا کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے، گنگا اسنان کر کے وہ یہ تصور کرتے کہ ہم پاکیزہ ہو گئے، ہمارے گناہ دھل گئے۔
کچھ تو بات ہے آخر کار۔ انہوں نے جا کر مراقبہ کیا اس جگہ پر جہاں سے گنگا ندی پھوٹتی ہے، مراقبہ کیا تو ان کے مراقبے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں سے ندی پھوٹ رہی ہے یا تو یہاں پر یا پھوٹ کر پانی جو گر کر ندی میں جاتا ہے، یہاں پر کسی نبی کا یا تو مزار ہے یا کسی نبی کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کوئی اللہ کے نبی یہاں بیٹھتے تھے یا یہاں مزار ہے، پانی اس پر سے ہو کر ندی میں آتا ہے۔ تو ان کے بڑوں نے ان کو بتلایا تھا کہ بہت اللہ والے صوفی سنت بڑے پاکیزہ شخص ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، پانی وہاں سے ہو کر آتا ہے، لہذا پانی پاک۔ آج ہم لوگوں کا بھی حال ہے نا کہ بھئی اللہ کے ولی، کوئی نیک اللہ کا بندہ کوئی کپڑا پہنتا ہے، ہم سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کپڑا ہم کو مل جائے، تبرکاً اس نشانی کو رکھتے ہیں کہ بھئی اس کی برکتیں ملے گی ہم کو۔ کوئی اللہ والے کسی کی خانقاہ ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں یا وہ خود اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں برکتیں نصیب ہو جائیں۔ کوئی اللہ والا ہماری بستی میں آتا ہے تو ہماری یہ تمنا اور کوشش رہتی ہے کہ میرے گھر پر آ جائے، 2 قدم پڑ جائے۔ اور اللہ والے ہوتے بھی ہیں ایسے کہ اللہ والوں کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ، ان کے قریب بیٹھ جاؤ، وہ اگر کچھ نہ بھی بولے، صرف دیکھ لے، ایک نظر پڑ جائے، تب بھی ہماری دل کی دنیا سنور جاتی ہے۔ جیسے لیزر مشین ہوتا ہے نا، بغیر چیرے پھاڑے وہ اندر آپریشن کر دیتا ہے۔ اللہ والے ان کا دل اتنا صاف ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے دل کے سامنے قریب سے گزر بھی گئے، ان کی نظروں کے سامنے بیٹھ گئے، اللہ اس نظر کی برکت سے دلوں کو سنوار دیتا ہے۔ بروچ کے علاقے میں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے والد صاحب کا حال ایک دن سنایا کہ میرے والد صاحب کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بہت سمجھایا، کہا میں عالم آدمی ہوں، میں مولوی آدمی ہوں، لیکن ابا نماز نہیں پڑھتے۔ کہا کہ ہمارے یہاں ایک دن ہماری بستی میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، کہا ہماری بستی میں آئے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت دعا کیجئے والد صاحب کے لیے، آخری عمر کا حصہ ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، نہ جمعہ نہ عیدین، کچھ نہیں۔ میں نے تو اتنا کہہ دیا کہ دعا کرنا۔ لوگ حضرت کو کہہ رہے تھے کہ حضرت میرے گھر پر آئیے، حضرت میرے گھر پر آئیے، لیکن حضرت کسی کے یہاں جانے کو تیار نہیں، ایسے بیٹھے اور کہا کہ مول صاحب چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ مولانا کہتے میں حیران ہو گیا کہ چائے پلانے کا بھی انتظام نہیں میرے گھر میں، تو اور حضرت کے ساتھ تو اتنے سارے مہمان ہیں، کیا ہوگا؟ لیکن حضرت نے کہہ دیا تو میں خوش ہو گیا، چلیں۔ کیا حضرت گھر میں آئے اور والد صاحب جھولے پر جھولا جھول رہے تھے، ادھر کا منہ۔ کہا کہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کے پیچھے بیٹھ گئے۔ تب بھی والد صاحب کو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آیا ہے، عالم تو نہیں، بزرگ تو نہیں، اتنا تو سمجھتے کوئی مہمان آیا ہے، سلام دعا تو کرتے۔ کہا نہیں، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ آئے، بس گردن جھکا کے بیٹھے، بس تھوڑی دیر ہی کہا چلو چلتے ہیں۔ جیسے ہی گھر سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے کہ کہا والد صاحب کھڑے ہو گئے، کہا میری ٹوپی کہاں رکھی ہے؟ ہم لوگ حیران کہ جس آدمی نے برسوں سے ٹوپی نہیں پہنی ہے، کبھی مسجد نہیں گیا، وہ آدمی اچانک ایک دم بدل گیا، ایک دم کیا ہوا؟ بس حضرت رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے، اتنی دیر، کہا ٹوپی لاؤ میں مسجد جاتا ہوں۔ کہا ابا جی ابھی تو ظہر میں 2 گھنٹے باقی ہے۔
کہا میں کہتا ہوں ٹوپی لاؤ نماز پڑھنے جانا ہے. عجیب حال ہوا. بس ٹوپی لی, مسجد میں گئے, وضو کیا, پڑھنے بیٹھ گئے, اور اس کے بعد آخری دم تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, بس مسجد میں جاتے نمازیں پڑھتے رہتے. یہ ایک اللہ والے کی نظر کا حال ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ, ان کی مجلس میں چلے جاؤ, ان کا اثر پڑتا ہے, دلوں کو صاف کر دیا کرتا ہے. یہ اللہ والوں کا حال. جب بات نکلی اس پر تو میں آپ کو اور ایک بات سنا دوں. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. اپنے زمانے کے بڑے امیر, بڑے رئیس, بڑے مالدار, لیکن توبہ کر لی, بادشاہ چھوڑ دی, درباری چھوڑ دی, بس جنگلوں میں جاتے, اللہ کی عبادت کرتے, دریا کے کناروں پر بیٹھے رہتے, اللہ اللہ کرتے, بس اللہ کے باب میں دیوانے ہو گئے. ان کے پڑوس میں جو شہر یا ملک تھا, وہاں کے رئیس اور امیر اور مالدار نے یہ کہا چلو ہمیں ذرا دریا میں نکلنا ہے, کشتی تیار کرو, ہم سب ساتھیوں کے ساتھ جائیں گے, شراب کا انتظام کرو, گوشت کھانے پینے کا انتظام کرو, اور شباب اور جوانی کا انتظام کرو. شراب, کباب, شباب انتظام کرو, چلو جائیں گے. اور یاد رکھو ایک پاگل کو پکڑ لاؤ, ہم بیچ میں بٹھائیں گے اور شراب کے دور چلیں گے, اور کوئی تھپڑ مارے گا, کوئی چمٹی لے گا, کوئی ستائے گا, وہ چلائے گا, ہمیں مزہ آئے گا. اب وہ جنگلوں میں پاگل کو ڈھونڈنے نکلے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑ گئی, دیکھے کہ پاگل پن میں اللہ 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 کر رہے ہیں. انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوا. وہ تو سمجھے کہ یہ دیوانہ ہے, پاگل ہو گیا, عقل نہیں ہے. نہیں, وہ اللہ کی محبت میں دیوانے ہو گئے تھے. کہا کہ پکڑ کر لے گئے حضرت کو, کشتی میں بٹھایا. جب کشتی پانی میں چلنے لگی, جھولے کھانے لگی, ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چلی, شراب کباب شباب کا دور چلا. کوئی مار رہا ہے حضرت کو, کوئی چمٹی لے رہا ہے, کوئی دھکے مار رہا ہے, کوئی پانی اڑا رہا ہے. اللہ نے دل پر بات ڈالی, ابراہیم اگر تو کہہ دے تو اسی وقت اس کشتی کو میں اوندھی کر دوں, سب کو ڈبا دوں. کہتے ہیں کہ اسی وقت حضرت نے ایک ہنسی ہنس کر نظر ڈالی. کہا اللہ آپ تو طاقت والے ہیں, آپ جو چاہے وہ آن کے آن کر سکتے ہیں, لیکن اللہ آپ ان کو ہدایت بھی تو دے سکتے ہیں. اے اللہ تو ان کو ایمان دے دے. 20-22 لوگ تھے, بس دعا کر رہے دل دل میں, اسی وقت کیفیت بدلی اور سب نے ایمان قبول کر لیا, سب نے توبہ کر لی, ایک دم سے حالات بدلے. پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں انگلی دی تو پونچا پکڑ لیا. اب دعا کر رہے کہ یا اللہ جب ایسے بے ایمان, اتنے آخری درجے کے کافر, آپ ان کو ایمان کی دولت سے نواز سکتے ہیں, تو اے اللہ آپ ان کو ولی کامل نہیں بنا سکتے, ان کو ولایت کا اعلیٰ مقام نصیب کر دو. بس اب دل کی کیفیت سب کی بدل گئی. تھوڑی دیر میں سب اللہ 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 کرنے لگے. شراب پھینک دیا, شباب پھینک دیا, کباب پھینک دیا. اب کشتی کے اندر اللہ اللہ ہونے لگا. ایک اللہ والے کی نظر نے ایک ہی وقت میں 20-22 کی دنیا بدل دی. یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ, ان کے قریب سے یہ فائدہ. میں بات سنا رہا تھا علامہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی, بڑے اللہ والے, بڑے دل کے صاف آدمی, کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے. وہ گنگا ندی پر جا کر بیٹھے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے مراقبہ کیا. اندازہ آیا کہ یہ کسی نبی کا مزار ہے یا نبی کے مزار پر سے پانی ہو کر گزرتا ہے. اتنا بڑا ولی. وہ کسی کو گنہگار نہیں تصور کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مسلمان اور گناہ کرے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مسلمان اور گناہ کرے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مسلمان کبھی گناہ نہیں کرے گا, اور وہ کسی مسلمان کو گنہگار ماننے کو تیار نہیں.
جب آدمی خود اچھا ہوتا ہے نا تو سب اچھے نظر آتے ہیں. اگر مجھے آپ خراب نظر آ رہے ہیں، مجھے اگر آپ لوگ خراب نظر آ رہے ہیں تو آپ لوگ خراب نہیں ہیں، خراب میں ہوں. میرا دل خراب ہے، اس کا اثر آپ کے چہرے پر آ رہا ہے. میری خرابی آپ کے چہرے پر نظر آ رہی. تو ہم میں سے جس کو بھی کوئی خراب نظر آئے سمجھ لینا وہ خراب نہیں ہے، خراب میں ہوں. میرا پروجیکٹ جیسے موبائل ہوتا ہے نا پروجیکٹر والا، ہاں یہاں رکھو تو دیوار پر دکھتا ہے، ایسے ہی وہ پروجیکٹر ہے ہمارا دل. ہمارا دل کالا وہ سامنے والے کے چہرے پر نظر آتا ہے. ایک آیا اور کہا حضرت میرے گھر کھانے کی آپ کو دعوت. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کوئی حرام کا تو نہیں کماتا، کون انجان آدمی ہے، مسلمان ہے. کہا جی ٹھیک ہے میں آؤں گا. چلے گئے کھانے کے لیے. پہلا ہی لقمہ لیا، پیٹ میں گیا، گڑبڑ شروع ہو گئی کہ یہ لقمہ غلط ہے. اللہ والے تھے، کبھی حرام کا کھایا نہیں تھا، تو پہلا لقمہ جاتے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی. ورنہ لوگ تو دنیا میں ایسے بھی ہیں، مسجد بھی کھا جاتے ہیں، مدرسہ بھی کھا جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو قبرستان بھی اتار جاتے ہیں، پھر بھی ان کو ڈکار نہیں آتی. اور ایک اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ ایک لقمہ غلطی سے چلا گیا، فوراً سگنل آ رہا ہے، فوراً سگنل کہ غلط کھایا ہے. اللہ کیا کرے، گلے میں انگلیاں ڈالی، پانی پیتے رہے. حضرت فرمایا، حضرت نے کہ آدھا گھنٹہ یہ عمل کرتا رہا، پانی پیتا رہا، باہر وامٹ کرتا رہا. پہلے سے اپنا کھایا تو وہ بھی سب نکال دیا، پیٹ بالکل صاف کر دیا، لیکن انجان بھول سے، انجان پن میں جو لقمہ غلطی سے چلا گیا تھا اس نے 2 مہینے تک اثر دکھایا ہے. 2 مہینے تک کہ یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں. اگر اللہ کی حفاظت شامل حال نہ ہو تو کہا میں گناہ کر بیٹھتا. تو اگر ہماری طبیعت بھی، میری اور آپ کی طبیعت اگر گناہوں کی طرف جا رہی ہے، سمجھ لو کہیں پیٹ میں غلط جا رہا ہے. دعائیں قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی، ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی، نمازوں میں آنے کو دل نہیں چاہتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا، نیک اعمال پر آنے کو جی نہیں چاہتا، جمتی نہیں طبیعت. ٹٹول لو کہ کہیں کوئی غلط لقمہ تو پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، گناہ کرنے کو مزہ آ رہا ہے، اسی میں دل لگ رہا ہے، ٹائم اسی میں پاس ہو رہا ہے. اپنے آپ کا حساب کر لو. قرآن کہہ رہا میرے بھائیو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے لوگو پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. میرے بزرگوں، وقت بات تو بہت کہنے ہیں، لیکن آج اتنا ہی سبق اگر مجھے اور آپ کو یاد ہو جائے، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. دعا کیجئے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے حلال لقمے کا اہتمام کرنے کی، اور اللہ آپ تمام کو بھی نصیب فرمائے. پھر تو دیکھو کیسے مزے آئیں گے. اور یہ اللہ والوں کی مجلس میں، اللہ والوں کے بیان میں سامنے بیٹھنے سے اور بار بار سننے سے یہ چیزیں آتی ہیں. اللہ ہمیں اللہ والوں کی قدر نصیب فرمائے، علماء کی قدر نصیب فرمائے، ان کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.